آج آپ کو اگر رزق بڑھانے کا طریقہ بتاؤں تو آپ کو ایک ایسا ٹرک مل جائے گا جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رزق بڑھتا کیسے ہے۔ دیکھیں، اللہ کا بڑا پیارا نظام ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ جن کو دینے والا ہاتھ بناتا ہے اور وہ اللہ کے نام پہ دیتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ ہی ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کریں گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو آج ہی اپنے رزق کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اور اب میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی چیزیں اٹھا کے لوگوں کو دینا شروع کر دیں، لیکن لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ یاد کریں جب آپ پر برا وقت تھا تو کیا کسی نے آپ کی مدد نہیں کی تھی؟ تو جس نے آپ کی مدد کی تھی نا، اس کو بھی آپ کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتا رہتا ہے، تاکہ آپ اس برے وقت سے نکل آئیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھتے چلے جائیں کہ رزق جو ہے وہ صرف بانٹنے کا ہی نام ہے، اسی طرح ہی وہ بڑھتا ہے۔ اکثر خواتین گھر میں بڑے اچھے سے اپنی ماسیوں کو چیزیں بانٹتی ہیں، کپڑے، جوتے، سبزیاں، کھانا پینا، بڑے اچھے طریقے سے، اور یقین کریں اس گھر کا رزق کتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی والدہ کی بات کروں تو میری والدہ بھی بہت زیادہ میڈس کو، سرونٹس کو چیزیں دیا کرتی تھیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم میں چھوٹی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیا ہے، اتنا اٹھا کے جو بابا لاتے ہیں ماما ماسیوں کو دے دیتی ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ تو یقین کریں مجھے یہ فارمولہ شادی کے بعد سمجھ آیا کہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تب وہ بھی مجھے بتاتی تھیں، بٹ آئی اگنور، کیونکہ جو ینگ گرلز ہوتی ہیں وہ والدین کی باتوں کو اتنا فوکس نہیں کرتی، لیکن وہ تو صرف فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے۔ آفٹر دا ڈیز پاس، اور جیسے ہی ٹائم پاس آن ہوتا گیا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری والدہ بالکل ٹھیک کرتی تھیں، اور پھر میں بھی اسی ڈگر پہ چل پڑی، اور آج اتنا رزق ہے میرے پاس کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، جتنا بھی دے دوں پھر بھی بہت سارا پڑا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں جن دنوں میں نے اپنے بچوں کے یا اپنی چیزیں یا کچھ بھی ایسا بانٹا ہے تو سامنے والے کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، انہی دنوں میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا ہے، بائی چانس ہی ڈزنٹ نو کہ میں نے کسی کو دیا ہے کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ شاپنگ پہ چلیں، کہیں چلیں، کچھ لے دوں آپ کو، کچھ ضرورت ہے۔ یہ اس بات کا مجھے اس بات سے واضح نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہی ان سے یہ کہلوایا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے کہنے پہ کسی کی مدد کی ہے۔ فرمان ہے کہ اچھے سے اچھا دو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دو۔ تو آ جاتے ہیں اب اس ٹاپک پہ کہ دینا کیا کیا چاہیے۔ دینا کچھ ایسا چاہیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے وہ جنت میں آپ کو واپس ملے گا۔ تو اگر آپ نے کچھ ٹوٹا ہوا دیا ہے تو پھر ویسا ہی ملے گا، کیونکہ اکثر لوگ نا اپنی ٹوٹی پھوٹی بڑی غلط چیزیں اٹھا کے بانٹ دیتے ہیں، جو جن سے ان کو نفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یا کچھ ایسے لوگ جو اپنے گھر میں پرانا پڑا ہوا ناشتہ اور 4-5 دن پرانی سبزی اور پرانی چیزیں اٹھا کے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے تو اکثر لوگوں نے یہ تک بھی بتایا ہے کہ اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ انہی ماسیوں سے کھانا پکوا لیتے ہیں اور انہی کو ناشتہ نہیں دیتے، اور اگلے دن جب وہ ناشتہ یا دوپہر کا کھانا باسی ہو چکا ہوتا ہے تو اٹھا کر ان کو بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ چلو اب لے جاؤ۔ اکثر آپ نے قربانی کے لمحوں میں بھی یہ چیز نوٹ ڈاؤن کی ہوگی کہ لوگ اپنا فریج بھر لیتے ہیں قربانی کرنے کے بعد، ریگارڈلیس آف دا فیکٹس کہ وہ کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں، وہ اپنا کچن اور اپنا فریج بھر لیتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد پھر وہ پھینک رہے ہوتے ہیں جا کر کے لوڈ شیڈنگ ہو گئی، فریج نے کام نہیں کیا، کوئی نہ کوئی ایسا گرمی کا سٹروک ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ سارا گوشت گل گیا اور وہ کھا نہیں سکے۔ کتنا کھا لیں گے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، آپ کتنا کھا لیں گے؟ کہ آپ پوری دنیا کھا جائیں گے؟ آپ یقین کریں اپنے حد تک رزق کھائیں۔ اور ویسے بھی اوبیسٹی، موٹاپا زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، اور زیادہ کھانا اور بیماری یہ ساری آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں، موٹاپا بیماری ہے۔ آج میں اتنی خوبصورت جگہ پر آئی ہوئی ہوں کہیں باہر گھومنے پھرنے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی گپ شپ کی جائے اور آپ کو بھی بتایا جائے کہ یہاں پر بھی میں بڑے اچھے لوگوں سے ملی ہوں۔ کچھ ریسٹورینٹ ایسے ہیں جن سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ کچھ بانٹیں۔ اور یہ ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو اپنا جتنا بھی فریش کھانا جو رہ جاتا ہے شام کا وہ سب ویٹرز میں بانٹ دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں ایسی خوبصورت جگہوں پر آ کر
باہر کے ممالک میں کچھ ایسے ریسٹورینٹس بھی ہیں جو اپنا کھانا باہر پھینک دیتے ہیں، اور یہ ان کی پالیسی ہے، تو یہ غلط ہے، یہ رزق کا ضیاع ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لنگر بانٹتے ہیں اور اپنے گھر کے باہر نیازیں بانٹتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، دینے والا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر آپ امام حسین کے روزے پر بھی جائیں نا، تو وہاں پر بھی راستے میں آپ کو 40 کے سفر پہ کتنا کچھ کھانے کو ملتا ہے۔ کیا وہ لوگ کس نیت سے بانٹ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ سے واپس لے رہے ہیں کچھ؟ کیا وہ کچھ لے رہے ہیں آپ سے، چارج کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آپ کسی بھی لنگر خانے پہ جاتے ہیں، کسی نیاز خانے پہ جاتے ہیں، کہیں پر کوئی چیز بنٹ رہی ہوتی ہے، لوگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے تو وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں اتنا رزق آیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے چھوٹے لیول سے شروع کرتے ہیں، کرتے کرتے پھر وہ 1-2 دیگوں کی وہاں ان کی بیویوں کو اور مردوں کو شوق ہوتا ہے، اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 8-8 10-10 16-16 20-20 دیگیں جو ہے نا ان کے گھر سے پھر ہر سال بٹنے لگتی ہیں، ہر موقع پہ۔ تو اللہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں تھوڑا سا اس لفظ کو اور بھی میں ایکسپلین کروں تو میں نے بھی پچھلے دنوں اس پہ ایک نیت صاف ہونے پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو بھی سنیں۔ تو بانٹیں، ضرور بانٹیں، کچھ بھی بانٹیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانا بانٹنا ہے تو بانٹیں، ورنہ سب سے اچھی چیز جو بانٹنے میں کہی جاتی ہے وہ ہے نقدی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مال دے دیا جائے تو ان کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ ویسے پوری کر لیں گے۔ کھانے میں تو فکس ہو گیا نا کہ انہوں نے جو کھانا کھانا ہے بس وہ دے دیا، تو اگر آپ ان کو کچھ مال دے دیں گے تو اگر انہوں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ جہیز لے لیں گے، اگر انہوں نے کچھ گھر کا کچھ لینا ہے تو وہ لے لیں گے، ان کا جہاں کسی کا قرض اتارنا ہے تو وہاں ان کے کام آ جائے گا۔ تو اللہ کے نظام کو سمجھیں اور اپنے رزق کو بڑھانے کا یہ طریقہ بھی سیکھیں۔ میں بارہا آپ کو بتاتی ہوں کہ عبادت کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اللہ سے رابطہ رکھنے سے رزق بڑھتا ہے، لیکن اللہ نے بھی رزق بڑھانے کے کوئی طریقے بنائے نا۔ تکیے کے نیچے تو پیسے نہیں آ جائیں گے، یا آسمان سے تو نہیں گریں گے، یا درختوں پہ تو نہیں لگیں گے، تو کچھ ریسورسز ہیں جو آپ کو طریقے سے اپنانے پڑیں گے۔ تو یہ ہے کہ چاہے تھوڑا بھی ہے آپ کے پاس تو اس کو بانٹنا شروع کریں، مل بیٹھ کر کھائیں، مل بیٹھ کر بانٹیں۔ اکثر پیغمبر آپ نے سنا ہوگا، یہ چیزیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، میں ریپیٹیٹیولی اس لیے بھی بتاتی رہتی ہوں تاکہ ریکال ہو جائیں۔ تو نالج تو ہے لوگوں کو، لیکن تھوڑا سا اس کو ایک ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی بتا رہی تھی آپ کو کہ اکثر پیغمبر ایسے تھے، ولی اللہ کے نبی رسول، جو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سڑکوں پہ نکل جاتے تھے اور گلیوں میں راتوں کو جا کر ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی ہو جو ان کے ساتھ دسترخوان میں جوائن کرے انہیں، تو پھر وہ کھانا کھائیں۔ آج کی دنیا کیا کہتی ہے، شادی میں اپنی پلیٹیں بھر لیتی ہیں، کباب ڈال لیے، سیخیں ڈال لیں، تو پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ، روٹیاں، نان، جتنا کھانا بھی نہیں ہے اٹھا کے سارا ڈال لیا۔ اور اکثر فیملی ممبرز گروپ بنا کر ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کو یہ کہا جاتا ہے جلدی سے سالن ڈال کے لے آؤ، کھانا ڈال کے لے آؤ، تو وہ کتنا سارا ضائع کر کے لے آتے ہیں، اور جو انہوں نے نہیں کھانا ہوتا، اکثر بوفے میں بھی ایسا ہوتا ہے، 20 آف دا ڈشز کے چکر میں وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کھانے کی بجائے زیادہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آج اگر آپ رات کو بھوکے نہیں سو رہے تو یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا رزق ہے۔ اور صبح اٹھتے ہی اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی آپ کو والدہ نے آواز لگائی ہے بیٹا بیٹی ناشتہ کر لو، تو اس سے بڑے معجزے میں آپ نہیں جی سکتے۔ تو ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اور چیزوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔